الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد عزیزان گرامی، جو آپ سے بات بیچتے ہیں، آج کے زمانے کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صلوات کامل نہیں ہے. ہم اور آپ سب اس زمانے کی حجت ہستی کے منتظر ہیں، اور انتظار کا تقاضا یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہماری ہر سانس یہ کہتی نظر آئے اجل علی ظہورک، ہر سانس. تو یہ ہمارے صلوات کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے جب صلوات بھیجیں تو وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجیں اور اس کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیں. صلوات بھیجیں. جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس صلوات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کو نہیں معلوم شاید کہ یہ صلوات کتنی عظیم عبادت ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی لفظی کر کے سنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. کاش یہ جو کائنات اور ہمارے درمیان اسرار کائنات اور ہمارے درمیان جو مادیت کے پردے ہیں، یہ پردے ہٹ جائیں تو پتہ چلے کہ یہ جو درود اور صلوات ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنی عظیم عبادت ہے. چونکہ ہم مادیت کی قید میں ہیں، اس لیے ہم ان دیواروں کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے بزرگ اس کائنات کے پردے سے ماورا جا کر غیب کو دیکھتے اور دیکھتے تھے، ان سے سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی بات نقل کرنا چاہ رہا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ بہجت ظاہر بہت بڑی ہستی ہے، اور اللہ نے ان پر جو کرم کیا وہ بہت کم لوگوں پر کیا ہے. بہت کم لوگوں پر جتنا کرم ان پر تھا اہل البیت کے حوالے سے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم صلوات کتنی عظیم عبادت ہے. اگر تم اپنے
نے صرف مرحومین کی خوشنودی کے لیے بڑے سے بڑا نیک عمل انجام دو، دوسری طرف صلوات پڑھو تو شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارے اموات اور تمہارے مرحومین کو ان صلوات کے نتیجے میں برزخ میں جو سرور، خوشی اور نعمت ملتی ہے وہ کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس لیے یہ صلوات ہم سب کے دلوں کی آواز ہونی چاہیے، چونکہ یہ ہمیں اہل البیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ صبح سے شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں آتے جاتے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، ملازمت کے لیے جاتے ہوئے، حتیٰ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کیا جاتا ہے ہمارا؟ صرف ہمارے لب اور زبانیں ہلتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کی فیوزات آپ کو ملتی ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، میں شکر گزار ہوں اپنے ان نوجوان عزیزوں، دوستوں اور بیٹوں کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، چونکہ ذکر حسین کی مجلس یہ رسم نہیں ہے، یہ زندہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ کو پتا ہے میں لفاظی نہیں کرتا، نہ میں خطیب ہوں نہ مجھے خطابت آتی ہے، میں سمپل وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو دین نے ہم تک پہنچانے کی سعی کی ہے اور جدوجہد کی ہے۔ یہ جو اہل البیت کا تذکرہ ہے، یہ جو کربلا والوں کا تذکرہ ہے، اس تذکرے میں حیات ہے، اس تذکرے میں زندگی ہے۔ اس لیے جہاں یہ تذکرہ اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو جائے وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ کروں گا کہ نعرے ذرا روک دیں تاکہ میں کچھ دیر سنجیدہ گفتگو کر سکوں اور آپ تک میسج پہنچا سکوں۔ ایک دفعہ سلوات دیجیے گا محمد والے عزیزان گرامی، یہ جو تذکرہ محمد و آل محمد ہے، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، یہ رسم نہیں ہے، ثواب کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم ثواب کماتے ہیں، ثواب ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی شخص حسین کو یاد کرے اور ثواب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ثواب چھوٹا درجہ ہے اور ذکر حسین کا ہدف اس سے بہت بڑا ہے۔ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، نماز میں بھی ثواب ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تب بھی ثواب ہے، مسجد کی اینٹ لگائے تب بھی ثواب ہے، رستے سے پتھر ہٹائے تب بھی ثواب ہے، کسی پیاسے کو پانی پلائے تب بھی ثواب ہے۔ لیکن ذکر حسین کیوں ثواب ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، وہ باقی ان تمام عبادات اور ان تمام ثواب کے اعمال سے اس کا ہدف بھی مختلف ہے اور اس کی فیوزات بھی مختلف ہیں۔ ان اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کیجئے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور پوچھا کرتا ہوں دوستوں سے، جو کہ آج ہماری یہ مجلس ایک
دکا ہمارے بزرگ دوستوں کے علاوہ باقی ساری نوجوان نسل ہے. تو میں نوجوان نسل سے پوچھوں گا کہ کیا کبھی آپ نے سنا کہ یزید ابن معاویہ ابن ہند ابو سفیان نے حسین ابن علی سے جب بیعت مانگی تو اس وقت کسی مسجد کو تالے لگ گئے تھے اور حسین ابن علی نے مسجد کے تالے کھلوانے کے لیے بیعت سے انکار کیا ہو؟ کوئی ایسی بات سنی ہے آپ نے؟ کیا یزید ابن معاویہ کے دور میں کسی پر قرآن پڑھنے پر پابندی تھی؟ نہیں تھی. کسی کے ہاں فاتحہ پڑھنے پر پابندی تھی؟ نہیں تھی. حج کرنے پر پابندی تھی؟ نہیں تھی. زکات دینے پر پابندی تھی؟ نہیں تھی. یہ ساری جو عبادتیں ہیں یہ تو دین کی بنیادیں ہیں، دین کے افعال ہیں، دین کے احکام ہیں. اگر ان سب پر پابندی نہیں تھی تو پھر حسین نے قیام کیوں کیا؟ سوچنے والی بات ہے یہ. حسین نے قیام کیوں کیا؟ حسین، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ اس میں اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو ظاہر ہے کئی مجلسیں خود اسی موضوع کے بیان کے لیے کم پڑتی ہیں، لیکن میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے وہ عبادات چاہے فرض عبادات ہو، چاہے مستحب عبادات ہو، چاہے نفلی ہو، چاہے واجب ہو، وہ عبادات جن عبادتوں میں روح پیغام محمدی زندہ نہ ہو، وہ عبادتیں ایک پیسے کے کام کی نہیں ہیں. اور روح ہے تعلیمات محمدی کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی نے اپنے قیام کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ ساری عبادتیں کرتے رہو، اگر تمہارے درمیان حسین نہ ہو، حسین کا عشق نہ ہو، حسین کی مودت نہ ہو، حسین کی محبت نہ ہو، حسین کی ولایت نہ ہو، حسین کی پیروکاری نہ ہو، حسین کی امامت نہ ہو، تو نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کا. اس لیے یہ جو عبادات آپ انجام دیتے ہیں ان تمام عبادات کا جائزہ لیں اور مقابلتاً جائزہ لیں. نماز آپ پڑھتے ہیں، ضرور واجب ہے، فرض ہے، ضرور پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو جہنم جائیں گے. روزہ اسی طرح، حج اسی طرح. یعنی کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسینی عزاداری اور حسین کا ذکر باقی تمام چیزوں سے آدمی کو بے نیاز کر دے. نہیں، یہ نہیں ہے کبھی بھی. مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جس میں انسان حسین ابن علی کی ولایت پر ایمان کے ساتھ جاتا ہے، وہ نماز عند اللہ شرف قبولیت پاتی ہے. حج اسی طرح، زکات اسی طرح، باقی تمام اعمال اسی طرح. اس لیے یہ جو نافلہ عمل ہے، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، آپ جب فروع دین گنواتے ہیں تو فروع دین میں یعنی دین کے احکام کیا کیا گنواتے ہیں آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکات اور خمس اور جہاد اور امر بالمعروف مرحبا نہی عن المنکر اور تبرہ. یہ 10 چیزیں آپ کی باتیں ہیں. عزاداری کہاں پر ہے؟ ان میں کہیں پر عزاداری شامل ہے؟ نہیں. تو کیا عزاداری فرائض میں سے ہے یا نوافل میں سے؟ نوافل میں سے. لیکن ان فرائض کو اگر زندہ کرنا ہو تو اس نفلی عبادت کی ضرورت ہے. ان فرائض کو یعنی نماز کو اگر زندہ کرنا ہے تو عزاداری کرو تاکہ نماز زندہ ہو سکے، عزاداری کرو تاکہ روزہ زندہ ہو سکے، عزاداری کرو تاکہ حج زندہ ہو سکے. اس لیے کہ ان تمام عبادات میں جب ولایت علی و آل علی زندہ ہو جائے تو عند اللہ وہ عبادتیں عبادت کہلاتی ہیں. اگر ولایت علی سے محروم ہو تو پھر
ذرا غور کیجئے، طول تاریخ میں گزشتہ 1400 سالوں میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ شیعوں کی نماز سے کسی کو کوئی مشکل پیدا ہوئی ہو اور انہوں نے کہا کہ بھئی مسجدیں بند کر دو، نماز نہ پڑھو، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ اور باقی اعمال سے کہیں پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے؟ روزے میں آپ سب مل کر روزہ رکھتے ہیں، سب مل کر روزہ کھولتے ہیں، 5 منٹ کے ڈفرنس سے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حج بھی آپ مل کر کرتے ہیں، باقی نمازوں میں بھی کبھی آپ ان کے ہاں، کبھی وہ آپ کے ہاں، بہرحال کسی نہ کسی شکل میں یہ عبادت چلتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف حسین کی عزاداری سے اناد کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ حسین کی عزاداری میں وہ کون سی بات ہے جو نفاق اور ایمان کے چہرے کو الگ الگ کر دیتی ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہر ایک کو تلاش کرنا چاہیے۔ جس کو دیکھو نماز پر اعتراض نہیں کرے گا، روزے پر اعتراض نہیں کرے گا، حج پر اعتراض نہیں کرے گا، ذکر حسین پر، جلوس حسین پر، علم حسین پر اور حسین ابن علی سے مربوط اور متعلق شعائر کربلا اور شعائر حسینی ہی پر اعتراض کرے گا۔ جدیدیت سے بیداری، عزاداری، جدیدیت سے بیداری، جدیدیت سے بیداری، ویسے تو سلامتی علماء حق بلند تر سلوات۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے احیاء پر جتنا زور لگایا ہے، اس کے پیچھے ایک دور اندیشی، حکمت اور ایک بہت بڑا منصوبہ کار فرما ہے، بہت بڑا منصوبہ۔ آپ دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس کا آغاز فرمایا ہے، امام سید الساجدین نے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور اس کے بعد جب تک باقی ائمہ موجود رہے، امام عصر کے دور تک جہاں جہاں ذکر حسین اور ذکر کربلا کی محفل سجتی، مجلس سجتی، عزاداری ہوتی، مرثیہ ہوتا، شعر پڑھے جاتے، کلام شعراء پڑھتے، اشک بہاتے، حدیث پڑھتے، واقعہ کربلا کو بیان کرتے، وہاں ائمہ اہل البیت کا بیہیویئر دیکھیں۔ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، ان کا بیہیویئر دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا اور پڑھا ہوگا اور احادیث میں بھی پڑھا ہوگا، صادق آل محمد جوتوں کی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ ان کا مقام کہاں اور ان کے بیٹھنے کی جگہ کون سی؟ کیوں اہتمام کرتے؟ کیوں شعراء جب آ کر پڑھتے اور ذکر حسین اور کربلا کے واقعات کو بیان کرتے، جو کچھ ہوتا ان کا جیب اور ان کا دامن بھر دیتے، خوش کر کے گھر سے ان کو رخصت کرتے۔ کیوں؟ فروغ ذکر حسین دین کی بچت اور دین کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر ذکر حسین کو آپ فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر غیرت زندہ ہوگی۔ توجہ چاہیے آپ کی، آپ نے شاید توجہ نہیں دی۔ معاشرے کی غیرت اور بے غیرتی کے درمیان جس سرخ لکیر کو کھینچا جاتا ہے، وہ سرخ لکیر ذکر حسین اور عزاداری کی لکیر ہے۔ اس لیے جو قومیں حسین ابن علی کی عزاداری کے
کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حسین کی سیرت ہے, یہ کربلا والوں کی سیرت ہے. ثواب کمانا اور ہے, یہ یاد رکھیے, فائدہ حاصل کرنا اور ہے. آپ کی اس مجلس میں ایک دفعہ جیو کے کچھ لوگ گھر انٹرویو کرنے کے لیے کافی پرانی بات, جو لوگ آئے سارے کے سارے ہمارے دیوبندی بھائی تھے. انٹرویو کے بعد جب چائے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے علموں کے اوپر سیب لگائے جاتے ہیں یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کوئی حکم خدا نہیں ہے, حکم رسول نہیں ہے, لیکن علم چونکہ کربلا کے اس حریت اور وفا کے امام سے منسوب ہے, اس لیے اس علم کا ایک تقدس ہے. اور جب آپ اس علم کے اوپر سیب لگاتے ہیں تو خواتین اپنی حاجات لے کر آتی ہیں, سیب لگاتی ہیں اور تبسم حضرت عباس سے کرتی ہیں, اور حضرت عباس باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کا مطلب یعنی وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. آپ ہر ننگ دڑنگ پیر کو اپنے حاجات کا دروازہ بنا سکتے ہیں, تو پھر کربلا کے اس وفا کے امام کو جس کو عباس علمدار کہتے ہیں اور جس کے لیے معصوم کی زبان سے نکلا کہ یہ باب الحوائج ہیں, آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بارگاہ سے کسی کی حاجت پوری نہ ہو. نتیجتاً ایک اور ساتھی وہیں پر انہی کے دوستوں میں سے انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے, جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے تھے, وہ بانجھ تھی, انہوں نے یہ کام کیا اور پھر وہ علم سے سیب اتار کر کھایا اور اس کے بعد حضرت عباس سے توسل کیا, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک دیوبندی نوجوان نے اسی آپ کے شہر میں گواہی دی, میں نے سر تسلیم حرم کر لیا. میں کہا بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ لوگوں کے وہم اور لوگوں کے تخیلات نہیں ہیں, کائنات کے اسرار اور رموز تک پہنچنے کے لیے دل کی پاکیزگی شرط ہے. دل پاک ہو, نورانی ہو, تو پھر انسان دیوار میں بھی حقائق کو دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر دل پاک نہ ہو تو آئینے میں, اسکرین میں ساری چیزیں دکھائی جائے تب بھی انسان یقین نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو کربلا سے منسوب چیزیں ہیں, عزاداری سید الشہداء سے منسوب چیزیں اور منسوب اعمال ہیں, ان کے فوائد اور ان کے فیض سے ہر شخص فیضیاب ہو سکتا ہے, ہر شخص فیضیاب ہو سکتا ہے. لیکن فیضیاب ہونا اور ہے, ہدف اور چیز کا نام ہے. میں جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, فیضیاب ہونے کے لیے حتیٰ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر کوئی شخص حسین بن علی کے دروازے پر دستک دے, خود اللہ کا منکر ہو, تب بھی حسین کا دروازہ فیض رب کا دروازہ ہے. اس دروازے سے اللہ کا منکر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس لیے ثواب کمانا اور ہے, فائدہ اٹھانا اور ہے, لیکن اس بات پر سوچئے کہ حسین کی قربانیوں کا جو ہدف ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے, اس سے بڑا ہدف ہے. اس بڑے ہدف کو آپ دیکھیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اہداف خود بخود اس میں سموتے چلے جائیں گے. میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتا ہوں, سوال دیجیے بات محمد والوں. حضرت مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے, مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف, عراق کی طرف آپ نے سفر کا آغاز کیا, تو رستے میں ایک صحابی رسول کے بہت بڑے باغ کے سامنے سے گزرے, بہت بڑا باغ. صحابی رسول رک گئے, کاروان کو روکا, قافلے کو روکا, آواز دی,
جو مالک تھا دوڑتا ہوا آیا، صحابی رسول دیکھا رسول کا بیٹا آیا ہے، قدموں پہ گر پڑا، بولا آپ نے تو ہماری قسمت کے دروازے کھول دیے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے باغ میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ دعوت دینے آیا ہوں۔ مولا فرمائیے کیا دعوت آیا؟ فرمایا ہم جا رہے ہیں عراق، میں دعوت دینے آیا ہوں کہ تم ہمارا ساتھ دو تاکہ نجات پاؤ، ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ چل دو۔ صحابی رسول ہے، رسول کی صحبت میں رہے، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جانیں آپ پر قربان ہو، میں ضرور چلتا، بس ایک مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا باغ ہے، فصلیں ہیں، کھیتی ہے، کھجور کا میوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں اپنا گھوڑا اور تلوار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ یہ گھوڑا اور تلوار لے کر آگے جائیے، مجھے معاف کر دیجیے تاکہ میں یہ چیزیں بچا سکوں، پھر کسی اور موقع پہ دیکھ لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، نہ تمہارے نیزے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھے تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی ضرورت کے لیے دعوت نہیں دے رہا، تو آپ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں تمہیں نجات دلانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ حسین کی دید اور سوچ دیکھیے، پیغام دیکھیے، کہا اور اس کے بعد واپس چل پڑے۔ جیسے ہی چند قدم چلے پیچھے سے آواز دی یا ابن رسول اللہ بولو، ایک درخواست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے یہاں پر کئی کنویں کھودے ہوئے، ان کنووں میں پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، اب آپ تشریف لا ہی چکے ہیں تو بس جاتے جاتے یہ کام کر دیجئے، میرے ان کنووں کے پانی کو میٹھا کر دیجئے۔ فرمایا آؤ چلتے ہیں، کنویں کے قریب آئے، ڈول میں پانی نکالا، اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن اس پانی میں ڈالا اور اس کو الٹایا اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہارے جتنے بھی کنویں تھے سب کے پانی میٹھے ہو، سب کا پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو اس مسلمان کی جگہ رکھ کر ذرا سوچئے کہ آپ نے حسین ابن علی سے اپنے کنویں کے پانیوں کو میٹھا کروانا ہے یا حسین کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل ہونا ہے؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے ثواب کس کو کہتے ہیں اور ہدف کس کو کہتے ہیں۔ ہدف حسین کے ساتھ ہمراہ ہونا اور حسین کے قدموں میں سر دے کر حسین کی رضا حاصل کرنا ہے، چاہے وہ 61 ہجری کی کربلا ہو یا آج کی کربلا ہو۔ اور اگر آپ کو ثواب چاہیے تو ثواب تو ہندو کو بھی مل جاتا ہے، ہندو کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں ہندو آتا ہے، میں صرف میں اکثر پہنچ جاتا ہوں، تو میں 7 میں گیا اور وہاں پر یہ جو حضرت شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں جو لوگ گئے آپ نے دیکھا ہے، بڑا احاطہ ہے، بڑا مجمع، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد، لیکن میں جب داخل ہوا 28 صفر کی مجلس تھی، جب داخل ہوا تو مجھے تھوڑی سی ایسی چیز فیل ہوئی جو عام طور پر مجالس میں فیل نہیں ہوتی، ذرا نیگیٹیوٹی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کہا کہ میں سے اکثر ہندو ہیں۔ کیا ہے؟ اکثر ہندو ہیں، ایک طرف ان کی خواتین ہیں، دوسری طرف ان کے مرد ہیں، لیکن شہباز قلندر کے مزار میں آ کر وہ ہندو بھی حسین کی بارگاہ میں اشک بہا کر اپنی دنیا حاصل کرتے ہیں، اپنی دنیا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی حسین کی بارگاہ میں جا کر دنیا حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہو جاتی ہے دنیا حاصل، مل جاتی ہے دنیا، چاہے وہ شیعہ نہ ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے وہ موحد نہ ہو، بت پرستی ہو تو اس کو عطا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فیض رب کا دروازہ ہے۔
لیکن جو شخص حسین کا ساتھی ہو اس کی زندگی کا ہدف اور ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہدف اور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو عزاداری اور ذکر سید الشہداء ہے، یہ ذکر اس کے قلب کی نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، دل کی نورانیت۔ اس لیے جب آپ امام بارگاہ کے اندر داخل ہوں اس سے پہلے اپنی کیفیت پر غور کر لیں اور واپس نکلتے ہوئے اپنی کیفیت پر غور کر لیں۔ اگر آپ کو فرق محسوس ہو تو آپ حسین کے چند قدم قریب پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر فرق محسوس ہو، ویسے یہ مثال دیا کرتا ہوں، وہی سوچو کہ جب آپ کسی یہی سپلائی اکاؤنٹ میں کسی عطر فروش کی دکان میں جا کے 10 منٹ بیٹھ جائیں، عطر بیچنے والے 10 منٹ بیٹھنے کے بعد جب آپ نکلیں گے تو آپ کے قریب جو بھی آئے گا کہے گا وہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، بڑے خوشبودار ہو گئے ہیں، صرف 10 منٹ بیٹھنے سے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے، صرف 10 منٹ، کسی چرس پینے والے کے ساتھ صرف 10 منٹ بیٹھے، آپ نے خود نہیں پی، لیکن جب آپ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ سگریٹ پی کے آ رہے ہیں یا چرس پی کے آ رہے ہیں، آپ سے اس طرح کی بو آ رہی ہے۔ 10 منٹ ان محافل میں بیٹھنے کا اگر یہ اثر ہوتا ہے تو پھر ذکر حسین کی محفل میں 2 گھنٹے بیٹھنے کا اثر کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ذکر حسین آپ کی روح کو نورانی نہ کر سکے تو پھر وہ ذکر کیسا ذکر ہے؟ اگر عزاداری سید الشہداء آپ کے اندر غیرت نہ بھر سکے، حریت پیدا نہ کر سکے، بیدار آپ کو نہ کر سکے، ظلم کی معرفت آپ کو نہ دے سکے، حق کے رستے کا تعین آپ کے اندر پیدا نہ ہو، ہر زیادتی اور ظلم کے خلاف اٹھنے کی غیرت اور ہمت آپ میں پیدا نہ کر سکے تو پھر ثواب کی محفل ہوگی، لیکن حسین کی وہ جو ہدف والی محفل ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو حسین ابن علی کے ان اہداف سے ہم آہنگ کیجئے جو اہداف ان مجالس کے انعقاد کے لیے پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ نے تو ہم دے رہے ہیں فکر اعلان، فکر عباد اور ہدف حسین کی محمد سے وفات نے تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ کس قدر تیز تھی میدان بنانے ہوا کی آواز، اس پہ چلتے ہوئے تیروں کی صدا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز۔ تیرے سجدے کا بدل ہے کہ ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ کرم دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ 5 مدبر کہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جو عزاداری ہے دلوں کو آئینہ بنانے کا ذریعہ ہے، دلوں کی نورانیت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ ان عزاداریوں میں اپنی آنکھوں سے ایک اشک بہاتے ہیں، یہ میں آپ کو لفاظی کر کے نہیں بتا رہا عزیزان من، یہ میں کائنات کے پس پردہ حقائق بتا رہا ہوں، جس کا ادراک اسی کو ہوتا ہے جو زمین کے نیچے جا چکا ہوتا ہے۔ جانے کے بعد وہاں پر دیکھتا ہے کہ کتنی عظیم برکت تھی، یہاں پر ہو سکتا ہے نہ پتا ہو۔ میں اپنے ایک استاد ہیں ہمارے وفات پا گئے، بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے، آیت اللہ وجدانی، ان کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں خود کربلا کے حوالے سے۔ کہنے لگے عاشور کا دن تھا، میں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں گیا، زیارت پڑھی، زیارت پڑھنے کے بعد
وہاں سے نکلا تو دل بے چین تھا. حرم سے جب آپ نکلتے ہیں میدان آستانہ ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے, پارک ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازارچہ ہے, چھوٹا سا بازار چوکور, اس کے درمیان میں قبرستان ہے, قبرستان کے ارد گرد دکانیں, اس کو قبرستان شیخان کہتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قبرستان کے اندر چھوٹی سی قبرستان ہے, لیکن بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں, بڑے بڑے اولیاء. وہاں پر پھر ہمارے جو اہل معنی, اہل باطن, جن کی باطنی نگاہیں کھل چکی ہیں, وہ اولیاء وہاں پر ضرور جاتے ہیں ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سلام کرنے اور وہاں پر دعا مانگنے. کہتے میں وہاں پر چلا گیا, میں نے وہاں پر دیکھا علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, آج کے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفسر قرآن, کوئی معمولی شخصیت نہیں لیکن بہت بڑے روحانی پیشوا, جن کی نگاہوں میں پردے نہیں ہیں, آئے عالم دیکھتے ہیں. کہتے میں نے ان کو دیکھا وہ ایک قبر کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, میں ان کے پیچھے آرام سے بیٹھ گیا. جب انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھ لی تو اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا پیچھے کوئی ہے, مجھے دیکھا تو میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دینے کا مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ ذرا توجہ چاہیے, کیا کسی کو نہیں معلوم عاشور کون سا دن ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے تو معلوم تھا آج عاشور ہے, ان کو بھی معلوم تھا. پھر ان کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے سمجھ آئے کہ یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ آج عاشور کا دن ہے یا نہیں ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیے آج کون سا دن ہے؟ فرمایا آج وہ دن ہے جب عالم تکوین, عالم تشریح یہ نہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, عالم باطن, کل کائنات. فرمایا آج وہ دن ہے جب کل کائنات حسین کے غم میں خون کے آنسو رو رہے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. میں نے گردن جھکا دی. انہوں نے کہا تمہیں بتاؤں کیسے؟ میں نے عرض کیا بتائیے. انہوں نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, ذرا غور کیجیے, اٹھایا میرے سامنے. انہوں نے مٹی کے اس ڈھیلے کو یوں توڑا, جیسے ہی توڑا میں نے اس کے اندر دیکھا دونوں طرف کے حصوں میں ابلتا ہوا خون تھا. پھر انہوں نے کہا دیکھا کل عالم اس وقت حسین ابن علی کی شہادت کے غم میں خون کے آنسو رو رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ ایام, یہ دن, یہ ذکر کی مجلسیں, یہ زندہ مجلسیں ہیں. ہم زندہ نہیں ہیں, ہماری آنکھیں زندہ نہیں ہیں, ہم عالم باطن سے بے خبر ہیں. اگر ہم باخبر ہو جائیں تو ہمیں ذرے ذرے سے یا حسین کی آواز سنائی دے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جنگ ہے حق اور باطل کی, اس جنگ میں نماز مورد نزاع نہیں ہے, حج مورد نزاع نہیں ہے. آزاداری سید الشہداء ہے, حسین ابن علی ہے, کربلا کا واقعہ ہے, نزاع کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا واقعہ, کربلا کا تذکرہ, کربلا کا ذکر, کربلا کی عزاداری, کربلا کا جلوس, کربلا کی مجلس, کربلا سے متعلق ہر اثر یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر انسانوں کو یزید کا چہرہ دکھانے اور اس کے اندر موجود اس ضمیر کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء اگر اس بیداری کے پیغام کے بغیر ہو تو پھر ہدف حاصل نہیں ہوتا. وہ ہدف حاصل کیجئے. آپ سوچئے, آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا تو آج سن لیجیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ عباسیوں کے دور میں ٹوٹل دورانیے 17 بار, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ نہیں, 17 بار انہوں نے قبر حسین کو ڈھایا.
حرم حسین کو اٹھا دیا، قبر کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہ جو شریعہ فرات ہے جو کربلا کے شہر کے درمیان سے جو نہر گزرتا ہے، یہ شریعہ کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک شاخ ہے فرات کی، دریائے فرات یہ نہیں ہے، آگے ہے، اس کا پانی آگے سے بند کر کے اس کا رخ موڑ دیا قبر حسینی کی طرف، قبر حضرت عباس علمدار کی طرف، ارد گرد اینٹیں پانی اور مٹی کے بڑے بڑے وہ بڑی دیواریں بنا دی تاکہ پانی اوپر کھڑا رہے اور لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ حسین کی قبر کہاں پر ہے۔ کیوں اتنا خوف کیوں ہے قبر حسین سے؟ قبر نبی سے تو یہ خوف نہیں ہے، قبر امیر المومنین سے یہ خوف، ایک زمانہ تھا خوارج کا خوف تھا، اس لیے قبر علی چھپا ہوا تھا، قبر چھپی ہوئی تھی، لیکن حکمرانوں کو وہ خوف ادھر سے نہیں رہا۔ اس قبر سے یہ خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قبر کے اندر وہ روح، وہ پیغام موجود ہے کہ اگر ہندو کے اندر بھی اس قبر کی معرفت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر انقلاب آنا اس کا لازمہ ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ جو حسین بن علی کی شخصیت ہے، یہ شخصیت ایسی ہے جو پردوں کو ہٹا دیتی ہے اور دلوں کے دروازے کھول کر اللہ کی معرفت اور انسان کی زندگی کا ہدف اس کو سمجھا دیتی ہے۔ اس لیے کربلا کے آثار کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی، اور یہ آپ نے دیکھا یہ جو عشق حسین ہے، عشق حسین میں نمازی ہو یا فاسق ہو، عشق حسین کے میدان میں عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا۔ بدترین لوگ بھی جب ان کے اندر عشق حسین پیدا ہوتا ہے تو ان کی دنیا بدل جاتی ہے، واقعی دنیا بدل جاتی ہے، بشرطے کہ عشق حسین پیدا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے، کاروبار نہیں، کاروبار مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اس عشق حسین کی مجلس کو بعض اوقات کاروباریوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ عشق حسین سے بھرے ہوئے قلوب کا استحصال کر کے اس عشق حسین کو اپنی دنیا بسانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کی روح مر جاتی ہے۔ اس لیے اس طرف ہماری توجہ ضروری ہے۔ یہ ممبر عشق حسین کی بیداری کا ذریعہ ہے، علم عشق حسین کی بیداری کا ذریعہ ہے، سلجھنا عشق حسین کی بیداری کا ذریعہ ہے، ماتم اور جلوس عشق حسین کی بیداری کا ذریعہ ہے۔ جب ایک شخص، کھاتا پیتا شخص، متمول شخص، صاحب دولت اور صاحب جائیداد شخص حسین کی مجلس میں آتا ہے تو وہ فقیر بن کر آتا ہے، یہی عشق حسین ہے، فقیر بن کر۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جو آج کل کاروان شروع ہوئے کربلا کے لیے، کربلا کی زیارت تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جب 5 سٹار زیارتیں شروع ہوئی ہیں نا، یہ یزیدیت کی طرف دعوت ہے، حسینیت کی طرف نہیں ہے۔ 5 سٹار زیارتوں کا مطلب کیا ہے؟ زیارت وہ ہے جس میں آپ کے پاؤں میں چپل نہ ہو، سر ننگا ہو، گریبان کھلا ہوا ہو، آپ بھوکے ہو، آپ پیاسے ہو، آپ کی پوری روح حسین کے غم میں مغموم ہو، اور آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہو، اور آپ حسین کی بارگاہ میں جب پہنچے صرف ایک جملہ کہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یقین جانیے آواز آئے گی وعلیکم السلام ایھا الزائر۔ لیکن جب آپ مرسیڈیز گاڑیوں اور 5 سٹار ہوٹلوں کے بستروں اور آسائش اور آرام کے ساتھ جائیں گے تو پھر وہ آواز کبھی بھی آپ سن نہیں سکتے۔ حسین قربانیوں کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، جیل کا نام ہے، صعوبتوں کا نام ہے، FIRs کا نام ہے، سختیوں کا نام ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بڑی چیز استقامت کا نام ہے اور پابندی کا نام ہے۔ میدان میں کھڑے
سالوں سے تمام حکمرانوں نے مل کر کوشش کی اور حسین کے ذکر کو، آثار کو، ان سے متعلق ان شبیہوں کو نہ وہ مٹا سکے نہ وہ روک سکے، تو آج کے یہ جو پلے ہیں یہ روک سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ جو شمع خدا جلاتا ہے وہ شیاطین کبھی بھی نہیں بجھا سکتے، چاہے پوری دنیا کے شیاطین مل جائیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں FIR سلسلہ شروع ہوا تھا نواز شریف کے اس دور کے تیسرے سال سے تقریباً، جو میری معلومات ہے پالیسی بنی۔ پالیسی کیا بنی کہ آپ نے دہشت گردوں کو پاکستان میں 80 سے 90 ہزار بے گناہ لوگوں کے قاتلوں کو، 30 ہزار کے قریب شیعہ مسلمانوں کو بموں سے اڑانے والوں کو مین اسٹریم لائن میں شامل کر کے ان کو اس معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ یہ پالیسی، جو لوگ پالیسی بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑی باتیں ہونے لگی کہ ہم ان لوگوں کو مختلف اداروں میں ایڈجسٹ کریں گے، تھانوں میں وہ ایڈجسٹ ہوں گے، عدالتوں میں وہ ایڈجسٹ ہوں گے، محکموں میں وہ ایڈجسٹ ہوں گے، باقی اداروں میں وہ ہوں گے، مسلح فورسز میں وہ ہوں گے، نتیجتاً مین اسٹریم لائن میں وہ شامل ہو جائیں گے اور دہشت گردی چھوڑ دیں گے۔ یہ پالیسی ہے، اور اس کا اعلان کئی دفعہ ہوا ٹی وی کے چینلز میں، مختلف مذاکروں میں، مختلف ڈیبیٹس میں، اور ہمارے 4 سٹار جرنیلز نے کئی دفعہ اس کا دفاع کیا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ دہشت گرد جو ہمیشہ سے کرائے کے قاتلوں کے طور پر پیسہ لے کر افراتفری پیدا کرتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے اور بوقت ضرورت استعمال کیا جائے۔ کوئی وہ ہدف نہیں، ہدف یہ ہے کبھی وہ ایران کے خلاف استعمال کریں گے، کبھی وہ تشیع کے خلاف استعمال کریں گے، کبھی وہ کسی اور کے خلاف استعمال کریں گے، تاکہ ہاتھ میں رہے۔ اور اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اس کا معاوضہ یہ ہے کہ اب تمہاری زبانیں آزاد